آج بھی ہم دیکھتے ہیں ملک ہندوستان میں کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے. کئی سارے لوگ آ جاتے ہیں، ایک شخص کو، ایک مسلمان کو گھیر لیا اس نے، اور کہتے ہیں کہ کہو جے شری رام، نہیں کہو گے تو تمہیں ماریں گے، تمہیں قتل کر دیں گے. اور کئی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں جن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن وہ ڈر سے وہ کفریہ کلمات کہہ دے رہے ہیں. تو ان پر تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ بھئی اگر حالات ایسے ہو جہاں پر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور زبردستی آپ سے کفریہ کلمات کہلوائے جا رہے ہوں، اور دل سے اگر آپ پکے ایمان والے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے اگر صرف آپ نے اپنی زبان سے یہ کفریہ کلمات کہہ دیا آپ نے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کافر ہو گئے، اللہ معاف کرے گا. ہاں یہ رخصت ہے، لیکن عزیمت کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ عزیمت اور بہتر یہی ہے کہ ایسے موقع پر آپ اپنی جان قربان کر دیں، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیں. لیکن بہرحال جو رخصت پر عمل کریں گے ان پر بھی ہمیں ان پر تان و تشنیع کرنے کی، انہیں برا بھلا کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو مسلمانوں کو گھبرانا بھی نہیں ہے. ہمارے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک کے، ہم سب جانتے ہیں کس طرح آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، مسلمانوں کے علاقوں سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے قتل عام کا اعلان بس اوقات کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دن بھر آتی رہتی ہیں آپ کے پاس الگ الگ علاقے سے کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کس طرح نعرے لگائے جا رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر جو ہے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یہ ظالم جو کچھ ظلم کر رہے ہیں، آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بے خبر ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایک مہلت دے رہا ہے. کب تک مہلت دے رہا ہے؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر. جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہائے افسوس کہ ہم کفار رہے، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم اللہ کا انکار کرتے رہے، رسول اللہ کا انکار کرتے رہے، قرآن کا انکار کرتے رہے، اسلام کا انکار کرتے رہے، اب عذاب میرے سامنے ہے، عذاب میں اب مجھے ڈالا جائے گا، اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تو اللہ اس دنیا میں مہلت دیتا ہے، اللہ ایسے ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر اچانک ان کی پکڑ کرتا ہے. تو مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کچھ مدد نہیں کر رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی مدد ضرور نازل ہوگی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سچے پکے مومن بن جائیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر سے کام لو، اے ایمان والو دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، ڈٹے رہو، بہادری کے ساتھ رہو، اپنے حدود کی حفاظت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آج حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جو آج ہمارے حالات ہے کوئی نئے حالات نہیں ہیں، یہ حالات پہلے بھی آئے. مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہی معاملات آج ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے کہ بھئی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کو وہی کرنا ہے جو عمار نے کیا، آپ کو وہی کرنا ہے جو یاسر نے کیا، آپ کو وہی کرنا ہے جو سمیہ نے کیا، آپ کو وہی کرنا ہے جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ اپنے دین پر جمے رہیے اور کہہ دیجئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور ہم ذرا بھی اپنے اسلامی عقائد میں اور اسلامی دینی تشخصات میں ہم بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اسلام میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اللہ کا جو حکم ہے ہم اسے فالو کریں گے، اپنی اذان کے ساتھ رہیں گے، اپنے حجاب کے ساتھ رہیں گے، اپنی نمازوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے روزوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے دینی تمام احکامات کے ساتھ رہیں گے. ہم نکاح کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے، خدا نخواستہ اگر طلاق ہوگی تو اسلام کے مطابق ہوگی. ہمارے یہاں شادیاں ہوں گی تو اسلام کے مطابق ہوں گی. ہمارے یہاں کو تجارت کی جائے گی تو اسلام کے مطابق کی جائے گی. ہم کہیں جاب کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے. ہم کہیں تعلیم حاصل کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے. اس بات پر عمل کرنا ہوگا اور اس طرح جمنا ہوگا، باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا ہوگا، اس طرح صبر سے کام لینا ہوگا جس طرح حضرت سمیہ نے لیا کہ انہیں چیر کر ختم کر دیا گیا، ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا نہیں کیا. صحابہ کرام پر، حضرت بلال پر کس طرح ظلم و زیادتی کی گئی. تو آپ کو بھی جمنا ہے اور اللہ کی مدد یقیناً آئے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمائش سے گزارتا ہے.
आजमाइश से गुजारता है, लेकिन जो मुसलमान इस आजमाइश में जमे रहते हैं, अल्लाह साबित कदम रहते हैं दीन पर, फिर ये आजमाइशें खत्म होती चली जाती हैं और फिर तरक्की हासिल होती है। अब आप देखें सहाबा किराम कौन थे। सहाबा किराम ने कैसर और किसरा के तख्त को पलट कर रख दिया। अब दुनिया की जो दो सुपर पावर्स थी उनके तख्त को पलट कर रख दिया और इस्लामी हुकूमत 3 कॉन्टिनेंट्स में फैल गई। ये कब हुआ, ये क्यों हुआ? ये इस सब्र का नतीजा था, उस सब्र का नतीजा था, उस मुजाहिदे का नतीजा था जो सहाबा किराम ने दिया। हजरत सुमैया ने दिया, हजरत बिलाल ने दिया, हजरत अम्मार ने दिया, हजरत यासिर ने दिया, दीगर सहाबा किराम ने मक्कतुल मुकर्रमा में जो सब्र किया उसका नतीजा यह हुआ कि 3 कॉन्टिनेंट्स में इस्लामी हुकूमत को अल्लाह ने फैलाया। वर्ल्ड के सुपर पावर्स को अल्लाह ने इस्लाम के जरिए खत्म करके दिखाया। तो अगर हम सब्र करेंगे तो अच्छे दिन हमारे लिए आएंगे, अल्लाह की तरफ से हमारी मदद आएगी। लेकिन शर्त यह है कि सब्र के साथ साथ हम ईमान पर कायम रहे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले रहे। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन होगे तो तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही हर जगह गालिब रहोगे। तो सच्चे पक्के मोमिन का मतलब ही यह है कि हमारे अकायद भी दुरुस्त हो और हमारे आमाल भी दुरुस्त हो, अल्लाह के दीन के मुताबिक हमारे आमाल होने चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हर वक्त हमारे साथ रहेगी। और ये जो वक्ती परेशानियां हैं, वक्ती तौर पर आप देख रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये जालिम यूं खत्म हो जाएंगे, इनका नामो निशान सफर हस्ती से मिट जाएगा, इनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। इस दुनिया में भी ये जलील और रुस्वा होंगे और कयामत में भी सख्त तरीन अजाब में इन्हें मुब्तला किया जाएगा। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई तहरीक, कोई हुकूमत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर आप अल्लाह के दीन पर कायम है। कोई ताकत, कोई फौज, कोई हुकूमत, कोई सबब और जितने असबाब है, कुछ आपको नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता उन असबाब के जरिए, उन चीजों के जरिए, अगर आपके साथ अल्लाह की मदद है। इसलिए अगर आपके साथ अल्लाह की मदद रही तो पूरी दुनिया मिलकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर अल्लाह की मदद आपके साथ नहीं है तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके वालिदैन हजरत यासिर और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उन पर कुफ्फार मुस्तकिल तौर पर जुल्म कर रहे थे, मुसलसल जुल्म करते जा रहे थे और उन्हें बांध कर उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे और उनसे ये कह रहे थे कि भाई तुम अपनी जुबान से कुफ्र के कलिमात अदा कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, ईमान से फिर जाओ, या अपनी जुबान से जो है कम से कम कुफ्र के अल्फाज कह दो, हमारे बुतों के नाम ले लो और तुम कुफरिया कलिमात कहो, शिरकिया कलिमात कहो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हजरत अम्मार, ये हजरत यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने माना नहीं। वो मार खाते रहे, उन पर जुल्म होता रहा और वो बर्दाश्त करते रहे और कुफ्फार उनसे कहते रहे कि जो है अपनी जुबान से कुफरिया कलिमात निकालो, लेकिन वो नहीं माने और इसी हाल में उन्हें शहीद कर दिया गया। हजरत यासिर को भी शहीद कर दिया गया और हजरत सुमैया को तो 2 ऊंटों से बांधकर 20 से उनके पूरे जिस्म को चीर कर 2 हिस्सों में कर दिया गया। और ये दोनों हजरात इस्लाम के पहले शुहदा हैं। और किस तरह इन्होंने अजीमत पर अमल किया कि कुफरिया कलिमात को कहने से उन्होंने इज्तिनाब किया और मरने को तरजीह दी, मौत को तरजीह दी, लेकिन अपनी जुबान से कुफरिया कलिमात को निकालने को पसंद नहीं किया उन्होंने निकालना। बहरहाल, लेकिन जो इनके बेटे थे हजरत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो इनको भी बांध कर रखा गया, इन पर भी जुल्म और ज्यादती हो रही और इनसे भी कहा जा रहा है कि आप कुफरिया कलिमात अपनी जुबान से कह दें तो हम छोड़ देंगे। तो ये रुखसत पर अमल करते हैं वो इस तरीके से कि उनके सामने, कुफार के सामने उन्होंने कुफरिया कलिमात जाहिरी तौर पे कह दिए, यानी दिल से तो वो काफिर नहीं हुए, दिल से तो ईमान पर ही उनका दिल मुतमईन था, दिल से मोमिन थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए, चूंकि उनकी जान ली जा रही थी और वालिदैन को उनके सामने कत्ल कर दिया गया, अब उनकी बारी थी, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जुबान से कुफरिया कलिमात कह दिए, तो उन्हें छोड़ दिया गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आयतें नाजिल हुई। वो आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अपना पूरा वाकया बताया। तो ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ऐसा शख्स जो मजबूर हो जाए कुफरिया कलिमात कहने पर और वो दिल से मोमिन हो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो अगर अपनी जुबान से कुफरिया कलिमात कह दे तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की पकड़ नहीं करेगा, अल्लाह माफ कर देगा। इसकी इजाजत दी, रुखसत है। लेकिन अजीमत और बेहतर क्या है कि ऐसे मौके पर भी डट कर और जम कर रहा जाए और कुफरिया कलिमात ना कहे जाए, अगरचे जान चली जाए।
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہاں تقریباً 6 اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. وہ 6 اصول جن کو اگر بندہ اختیار کرے، مسلمان اختیار کریں، تو پھر اللہ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی. خصوصاً میدان جنگ میں بھی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب مسلمان ان 6 اصولوں کو اختیار کر کے رہے. خلاصہ کیا ہے؟ کون کون سے 6 اصول؟ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا. یعنی اولاً تو جنگ سے حتی الامکان پرہیز کرنا ہے، لیکن معاملہ اب حد سے آگے بڑھ جائے اور دشمن جو ہے جنگ کرنے پر تلا ہو تو پھر اب ظاہر اب ان سے جنگ میں مقابلہ کیا جائے گا. تو اب جب جنگ شروع ہو گئی تو اب پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے، بلکہ ثابت قدم رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے. نمبر 2، جنگ کے دوران بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے. ہم کس طرح کا عذر پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ذرا سا کوئی کام آ جائے، تجارت ہے، جاب ہے یا دیگر گھر کے کام ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ٹائم نہیں ملتا اللہ کو یاد کرنے کا. لیکن کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. صحابہ کرام میدان جنگ میں بھی لڑتے ہوئے بھی، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے. اور یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یعنی فالو کرنا، انہیں اوبے کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنا. نمبر 4، آپس کے اختلاف سے پرہیز کرنا، یعنی تمہارے اندر یونٹی ہونی چاہیے، تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، تم آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا. اور نمبر 5، اگر جنگ میں ناموافق حالات آئیں تو صبر کرنا. یعنی جنگ میں ہو تو ظاہر ہے تکلیف پہنچے یا کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ بظاہر ایسا لگے کہ بھئی ہمیں نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے، تو صبر سے کام لینا، اللہ پر توکل اور صبر کرتے رہنا. نمبر 6، کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری کے لیے گھروں سے نہ نکلنا. یعنی اگر تم اللہ کے لیے جنگ بھی کر رہے ہو اور تم اپنے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنی رائٹس کو لینے کے لیے جو جنگ بھی کر رہے ہو، اس میں بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. تو ان 6 اصول کو اگر مسلمان اختیار کریں تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہے گی. اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، آپس میں لڑائیاں نہ کرنا، آپس میں اختلافات نہ کرو، انتشار نہ پیدا کرو، آپس میں فرقے نہ بنا دو. فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں تمہارے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم پھر باطل طاقت کے سامنے جم نہیں پاؤ گے، ٹک نہیں پاؤ گے. لہٰذا ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے علاوہ اتحاد، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. یونٹی بھی قائم کیا جائے اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی اپنی زندگی میں آئے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت رہتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 60 میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں جتنی بھی تمہارے پاس قوت ہے اس کی تیاری کیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب اچانک دشمن تم پر حملہ کر دے تو تمہاری تیاری ہی نہ ہو اور تم صرف مار کھاؤ اور پٹو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم پہلے سے تیار رہو. ہاں، تمہیں خواہ کسی پہ حملہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، امن و امان عام کرتا ہے اسلام. ہاں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ پہلے سے چوکنا نہیں رہے. آپ کو پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے، مسلمانوں کو پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے کہ اگر اچانک دشمنوں کی طرف سے کبھی حملہ ہوتا ہے تو ہم بھی زبردست طریقے سے مقابلہ کر سکے. تو یہ تیاری بہت زیادہ ضروری ہے. اب آئیے آیت نمبر 67 میں ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ہوا کیا کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مشرکین کے بڑے بڑے سردار قتل بھی کر دیے گئے، جس میں ابو جہل بھی تھا، وہ بھی اسی میں مرا. اور اس کے بعد جنگ مکمل ہونے کے بعد مشرکین کے تقریباً 70 بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ظاہر ہے قیدی بنا دیا گیا جب وہ ہار گئے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو 70 افراد ہیں مشرکین کے، جو بڑے بڑے سردار ہیں، قیدی بن کے آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے. اس کے برخلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کیا تھی؟ ان کی رائے یہ تھی کہ انہیں چھوڑا نہیں جائے، انہیں قتل کیا جائے، کیونکہ 15 سال سے زائد ہو گئے، 15 سال سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے آئے ہیں، کتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنا نقصان پہنچایا. تو ایسے لوگوں کی سزا ظاہر یہی ہونی چاہیے کہ ان کو بھی سزائے موت دی جائے، قتل کریں.
تو لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے کو اختیار کیا کہ بھئی قتل نہ کیا جائے، ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے. تو مسلمانوں نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر عتاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کی اور فرمایا کہ تم نے جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا، حکم نہ آ چکا ہوتا، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل کرتا. اس آیت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی گئی ہے، ان کی رائے کی. بہرحال اس کے بعد آیت 74 میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. مہاجر کون ہیں؟ مہاجرین کنہیں کہتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ سے جو حضرات اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے وہاں کی ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچا کر چھوڑ کر اس شہر کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ آ گئے اور پیچھے اپنے گھر بار چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے خاموشی سے نکل کر مدینہ آ گئے دین کے خاطر. تو یہ جو ادھر سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کرنے والے. انصار کنہیں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے مدینۃ المنورہ میں تھے، تو اب جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں مسلمان، تو ظاہر ہے ان کو تو کوئی ٹھکانہ دینا ہوگا، وہ مدینے میں کن کے پاس رہیں گے؟ تو مدینے میں جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور انہیں پناہ دی اور ان کا تعاون کیا، تو ان کی مدد کی. لہٰذا مدینۃ المنورہ کے جو اصل رہنے والے مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، انہیں پناہ دی، تو انہیں انصار کہا جاتا ہے، مدد کرنے والے. تو مکہ سے ہجرت کرنے والے کو مہاجرین، اور مدینے میں جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے. تو اللہ نے ان دونوں کا ذکر کیا، ان صحابہ کرام کا، اور فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومنین ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کا نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بعض ان مخلصین صحابہ کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے، اور اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے پھر انہیں اس بات کا اس پر شرمندگی بھی تھی کہ وہ شریک نہیں ہو پائے، حالانکہ وہ چاہتے تو شریک ہو سکتے تھے لیکن وہ شریک نہیں ہو پائے. انہیں اس بات کا اعتراف ہوا کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں شریک ہو جاؤں لیکن نہیں ہو پایا. تو ان صحابہ نے پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو اس واقعے کا ذکر ہے اس سورت میں. اس بنیاد پہ اس سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے ذکر انشاءاللہ اس سورت کے آخر میں آئے گا اور 11ویں پارے کی ابتدا میں اس کا ذکر ہوگا. بہرحال اس میں جو ابتدا ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. تو اب ظاہر ہے کہ اب اسلام کو اقتدار حاصل ہو گیا، اسلام کو حکومت حاصل ہو گئی. تو اب جو مشرکین ہیں جو ہر وقت ستاتے آئے، پریشان کرتے آئے، اب وہ محکوم ہو گئے. تو ان کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب آپ کے پاس یہ ہے کہ یا تو آپ اسلام میں داخل ہونا چاہے ہو جائیں، یا آپ جزیرۃ العرب سے چھوڑ کر جانا چاہیں، اس کو شہر کو، ملک کو باہر جانا چاہے، اب آپ جا سکتے ہیں. یعنی یہاں اب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اب یہاں اللہ کا نظام چلے گا، قرآن کا نظام چلے گا. تو اب آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو چھوڑ کر چلے جائیں. 4 مہینے تک کی مہلت آپ کو مل رہی ہے، اس کے اندر آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے، خود آپ کا اختیار ہے. اس کے علاوہ وہ مشرکین جن سے کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا ہوا تھا پہلے سے ایک مدت تک، تو اب وہ اس مدت کو پورا کرنے کا حکم ہے. جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور ایگریمنٹ کا معاملہ ہے کہ بھئی امن و امان قائم رکھیں گے اور آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو انہیں بھی جو ہے اس مدت کی مہلت دی گئی، اس مدت تک. اس کے بعد انہیں بھی یہی ہے کہ بھئی آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے ہو جائیں، ملک چھوڑ کر جانا ہے چلے جائیں. یہاں اب حکومت تو اسلامی نظام کے مطابق ہی ہوگی. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 17 میں سورہ توبہ کی. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. اس میں ابھی مشرکین کا ذکر چلا آ رہا ہے. یہاں مشرکین کی اس بات کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں پر فخر کیا کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے کہ بھئی ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم حرم کی تعمیر کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو کیا ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہو، ہم تو خود آلریڈی اتنی اچھی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ حاجیوں کی خدمت کرنا، زمزم پلانا، کھلانا پلانا، حاجیوں کو تعمیر کرنا حرم کی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ اعمال اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا. یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونے والا، چاہے جتنے بھی اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے، وہ غریبوں کو کھلائے، حاجیوں کو کھلائے، کعبے کی تعمیر کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. جب تک ایمان نہ ہو تب تک کوئی
عمل صالح اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر، بڑے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور حنین نامی مقام پر پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، حنین پر پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی جنگ تھی غزوہ حنین جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 12 سے 14 ہزار کے قریب ان کی تعداد تھی۔ تو بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ بھئی آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں آزمائش میں ڈالا کہ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو یہ قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایک بار میں زبردست طریقے سے تیروں سے حملہ کیا، اور اس طرح حملہ کیا کہ مسلمانوں کی جو صفیں تھی وہ منتشر ہو گئی، مسلمان بالکل منتشر ہو گئے اور سب ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے، کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اچانک اس طرح حملہ ہونے لگا۔ تو لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور بعض دیگر صحابہ کرام ثابت قدم رہے، اور پھر اخیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی انصار اور مہاجرین کو اور پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو دوبارہ سارے مسلمان اکٹھا ہوئے اور پھر زبردست طریقے سے ان کا مقابلہ کیا، اور مسلمان اس جنگ میں بھی غالب آئے، جیت گئے۔ لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ تمہاری نظر تعداد اور اسباب کے اوپر نہ ہو، تم یہ نہ سمجھو ہمارے پاس اتنی تعداد ہے، اتنے اسباب ہے تو ہم غالب آ جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکے گا، نہیں، بلکہ ہرانے اور کسی کو جتانے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی کون غالب آئے گا کون مغلوب ہوگا یہ صرف اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ تو اللہ کی مدد اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے پاس اگرچہ کم ہی تعداد ہو، کم ہی اسباب ہو، جیسا کہ غزوہ بدر میں تھا، تب بھی تم غالب آؤ گے، لیکن اگر اللہ کی مدد تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس کتنی زیادہ طاقت کیوں نہ ہو جائے تم مقابلہ نہیں جیت سکتے، جیسا کہ مشرکین کے ساتھ بھی ہوا۔ تو مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ صرف ایک اللہ پہ بھروسہ رکھو، اسباب وغیرہ یہ سب سیکنڈری چیزیں۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کا بھی ذکر ہے کہ بھئی ان کو بھی اختیار دیا گیا کہ یا تو آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کر لیں، چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جائے، اور اگر یہیں رہنا ہے اسلامی حکومت میں، اسلامی ریاست میں، تو اب چونکہ اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کرے گی اور ہماری فوج اور مسلمان آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو بھی وہی حق دیا جائے گا جو مسلمانوں کا ہے، آپ کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا،